آج کل بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں. آج مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے جہلم کی ویڈیوز بھیجیں جس میں پانی 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 ہر جگہ بس پانی ہی پانی ہے. اور میں یہ آتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا ہمارے یہاں بھی کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں بھی کافی بارشیں ہیں, لیکن ہمیں تو ہر جگہ پہ اس طرح سے پانی نظر نہیں آتا. مطلب میرے خیال سے سال میں 8 مہینے یہاں بارش ہوتی ہے. اور وہاں ابھی کسی نے کہا بھی ہے کہ دعا کیجئے کہ پاکستان میں یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے, یعنی سیلاب کا مسئلہ حل ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے دعا کریں اس کے بعد دعا کریں. نالے بھر دیتے ہیں, سیوریج بالکل بلاک کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں بارش کے بعد کہ دعا کریں, تو پھر اس کا مطلب ہے دعا سے ہو جائے گا کچھ. آپ کو اللہ نے عقل اور شعور اور سمجھ دی ہے, پہلے اس کو استعمال کریں. صرف دعا سے کام نہیں بنتا, دعا سے پہلے دوا کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں دعا ضروری ہے لیکن دوا کے ساتھ. بیماری کو پہلے ڈھونڈیں, مسئلہ ہے کیا, اس کے بعد اس کا حل نکالیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ ہمت دے تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکیں. مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا رسی باندھنے کے بعد توکل کرنا ہے, رسی باندھنے سے پہلے توکل نہیں کرنا, پھر تو اڑ بھاگ جائے گا اور پھر آپ اللہ کو الزام ٹھہرائیں گے او جی اللہ کی مرضی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بہتان باندھ دیتے ہیں کہ یار جو اللہ کی مرضی, اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے اس طرح کی. آپ جب تک خود سے احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس میں اللہ کی مرضی نہیں, اس میں آپ کا اپنا قصور ہے. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ یہ حرکت کریں؟ آپ سڑک کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی ٹرک آپ کو یا گاڑی آپ کو مار جائے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی. کم آن, ایسا نہیں ہوتا یار. آپ کو اپنی ساری تدابیر پوری کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کی مرضی. اللہ پھر مدد کرتا ہے, ایسے نہیں کرے گا اللہ مدد. سمجھے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جو کم تعلیم یافتہ ممالک ہیں, جیسے ہمارا پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, یہاں پہ ایکسیڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اپنی جان بچانی ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کے سہارے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ گر بھی رہے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ڈوب بھی رہے ہوتے ہیں, کرنٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے, مر بھی رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنی عقل استعمال کر کے اپنی ہیلتھ اور اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو کرنٹ نہیں لگتی, یہاں پہ ہمارے ہاں تو کوئی ڈوب کے نہیں مرتا, ہمارے تو اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو کوئی گر کے 6 منزل سے نیچے نہیں گر جاتا, کوئی کھمبے سے لٹک کے نہیں مر جاتا. ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے احتیاط کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ کی مرضی, او جی دیکھا جائے, او جی جو اللہ کرسی ہوگی اسی. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن آپ کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے. آپ میں اور حیوانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بے احتیاطی کر کے کوئی نقصان اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی, تو اللہ اس سے میرا خیال ہے کہ ناراض ہونا چاہیے اللہ کو کہ یار یہ میری مرضی کیسے ہو سکتی ہے, آپ مجھ پر بہتان کیوں باندھ رہے ہیں. اس سے بچنا چاہیے.